یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں قانون ساز کونسل کے آئندہ 2 سالہ انتخاب کے لیے منگل کو بی جے پی نے اپنے 5 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فہرست کو سابق وزیر اعلیٰ یڈیورپا کے لیے ایک بڑے جھٹکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود بی جے پی نے ان کے بیٹے وجیندر کو امیدوار نہیں بنایا۔ ایسے میں یڈیورپا کی ناراضگی کی خبریں باہر آنے لگی ہیں۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری اور دفتر انچارج ارون سنگھ نے امیدواروں کی فہرست جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے کرناٹک سے قانون ساز کونسل کے آئندہ 2 سالہ انتخاب کے لیے لکشمن سنگپا سوادی، چلوادی نارائن سوامی، ہیما لتا نائک اور یس کیشو پرساد کو امیدوار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے علاوہ بی جے پی نے کرناٹک قانون ساز کونسل کے ٹیچر انتخابی حلقے سے ہونے والے 2 سالہ انتخاب کے لیے بسوراج ہوراٹی کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ اراکین اسمبلی کے ذریعے منتخب کرناٹک قانون ساز کونسل کے 7 اراکین کی مدت کار 14 جون 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی ان سیٹوں پر انتخاب کے لیے نامزدگی کی آخری تاریخ کل یعنی 24 میں طے تھی۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کی سماجی بہبود کے وزیر کوٹا سرینواس پجاری نے بدھ کے روز کہا ہے کہ متنازع یونیفارم یعنی یکساں سول کوڈ ایک نہ ایک دن ملک میں نافذ ہو کے رہے گا۔ انہوں نے کہا بی جے پی یکساں سول کوڈ لانے کے لیے پرعزم ہے، اسے نافذ کرنے جا رہی ہے۔ بی جے پی ہی ہے جس نے جموں کشمیر میں دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا ہے۔ پجاری نے کہا ایودھیا میں بھگوان رام مندر کی سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کا سب نے مشاہدہ کیا، اب وہاں مندر بن رہا ہے۔ بی جے پی نے تمام وعدے پورے کیے، جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے کام میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین الہ آباد پولیس نے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو اپنی گرل فرینڈ کے مہنگے شوق کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کی قیمتی بائک چوری کیا کرتا تھا۔ پولیس نے گینگ میں شامل 6 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ گرفتار نوجوانوں کے قبضے سے چوری کی ہوئی 24 موٹر بائک بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ برآمد کی گئی موٹر بائک کی مالیت 20 لاکھ سے زیادہ کی بتائی جا رہی ہے۔ الہ آباد کے ایس ایس پی اجے کمار کے مطابق گینگ میں شامل تمام نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کا تعلق شہر کے معزز گھرانوں سے ہے۔ ناظرین گرامی ادھر جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے پاکستانی عدلیہ کے رول کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں فسادات میں مارے جانے والے بے گناہوں کو جلد انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے شہر میں سری لنکا کی شہری لنچنگ کے بعد ہوئی موت میں قصوروار قرار دیے گئے ملزمین کو دی گئی سزا سے متعلق اپنے تاثرات پیش کیے تھے۔ محبوبہ مفتی نے مزید یہ بھی کہا کہ ملک میں نفرت کی سیاست کے ذریعے ہندو مسلم طبقوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ مرکزی سرکار مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر اہم مسائل کو دبانے کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین عالمی ادارے صحت WHO نے کہا ہے کہ کئی ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے پر قابو پایا جا سکتا ہے اور وائرس کی انسان سے انسان میں منتقلی کو روکا جا سکتا ہے۔ WHO نئی بیماریوں کی سربراہ ماریا وان کرخوف نے کہا ہے کہ اب تک 200 سے کم تصدیق شدہ اور مشتبہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ وان کرخوف نے اقوام متحدہ کے ہیلتھ ایجنسی کے سوشل میڈیا چینلز پر براہ راست بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قابل کنٹرول صورتحال ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں ہم ان وباؤں کو دیکھ رہے ہیں جو پورے یورپ میں، شمالی امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں۔ ہم انسان سے انسان کی منتقلی کو روکنا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر جنوبی کشمیر کے کوکرناگ علاقے کی چراگاہ میں دوران شب آسمانی بجلی گرنے سے کم 250 بھیڑیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کوکرناگ کے ہوکر سر علاقے میں ایک چراگاہ میں پیر اور منگل کی درمیانی شب
آسمانی بجلی گرنے سے کم 250 بھیڑیں ہلاک ہوئی. تاہم انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں کسی انسانی جان کو نقصان پہنچنے کی کوئی اطلاعات نہیں ملی ہیں. ناظرین، ادھر اڈیشہ کے گنجام ضلع کی کالنگا وادی میں منگل کی دیر رات ایک بس پلٹنے سے مغربی بنگال کے کم از کم 6 سیاح ہلاک اور 45 دیگر زخمی ہو چکے ہیں. ابتدائی معلومات کے مطابق اس حادثے میں 4 خواتین سمیت 2 مردوں کی موت ہوئی. 45 زخمیوں میں سے 30 کو بھنج نگر اسپتال میں داخل کرایا گیا اور 15 کی حالت نازک ہے، جنہیں برہم پور کے MKCG میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا ہے. ناظرین، کرشن جنم بھومی اور شاہی مسجد عیدگاہ سے متعلق معاملے میں ہائی کورٹ کے ذریعے نچلی عدالت کو حال ہی میں دیے گئے حکم کی کاپی آج مدعی کے وکیل نے سول جج سینئر ڈویژن پریتی سنگھ کی عدالت کو سونپ دی ہے. مدعی منیش یادو کے وکیل دیپک شرما نے بتایا کہ سول جج سینئر ڈویژن متھرا جیوتی سنگھ نے اس پر آج حکم دیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ فائل میں رکھا جائے گا اور فائل متعلقہ تاریخ پر پیش کی جائے گی. سول جج سینئر ڈویژن نے اس مقدمے کی سماعت کے لیے پہلے 1 جولائی کی تاریخ طے کی ہے. جج کے فیصلے کے مطابق عدالتی فیصلے کی سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت میں داخل کرنے کی تاریخ سے 4 مہینے کی مدت کا شمار شروع کیا جائے گا. ناظرین گرامی، ادھر UP کے بیشتر گاؤں میں سناٹا پسرا ہوا ہے. جی ہاں، منریگا کی ادائیگی میں تاخیر اور تقریباً 1 سال سے بے روزگاری سے پریشان اتر پردیش کے بندیل کھنڈ علاقے کے بعد دیگر اضلاع سے بڑی تعداد میں گاؤں والوں کی ہجرت ہو رہی ہے اور وہ کام کی تلاش میں شہروں کا رخ کر رہے ہیں. گاؤں سے ہجرت کے لیے وہ اس لیے مجبور ہیں کیونکہ انہیں معاش کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا. ودیا دھام سمیتی نام کا ایک NGO چلانے والے راجا بھیا کا کہنا ہے کہ گاؤں کے گاؤں خالی ہو رہے ہیں اور لوگ گھروں کو تالا لگا شہروں کا رخ کر رہے ہیں. ان گاؤں میں سناٹا پسرا ہے اور گھروں پر تالے لٹکے ہوئے ہیں. ناظرین گرامی، ادھر بہار میں اپوزیشن کے ذریعے نظام قانون کو لے کر نتیش حکومت کو لگاتار گھیرا جا رہا ہے. اس درمیان بہار پولیس نے ریاست میں جرائم سے متعلق کچھ اہم اعداد و شمار جاری کیے. اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں گزشتہ سال کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے اس سال ڈکیتی، لوٹ، عصمت اور SC/ST مظالم کے معاملے میں کمی درج کی گئی، حالانکہ قتل کے معاملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بہار ریاستی پولیس اسکواڈر کے ذریعے جاری سال کی پہلی سہ ماہی کا اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2022 کے مارچ ماہ تک ریاست میں 679 قتل ہوئے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں ریاست کے مختلف تھانوں میں 640 قتل کے معاملے ہی درج کیے گئے تھے. اس طرح دیکھا جائے تو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال قتل کے واقعات میں 6% اضافہ درج کیا گیا ہے. ناظرین گرامی، ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آزادی مارچ سے قبل دارالحکومت میں ناکہ بندی ہٹانے کی درخواست پر سماعت دوبارہ شروع کر دی ہے. ملکی ہوم سیکریٹری، چیف کمشنر آف اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈوکیٹ جنرل کو بدھ کی دوپہر 12 بجے عدالت میں حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے. اخبار ڈان کے مطابق عدالت عظمیٰ نے اس سلسلے میں صوبائی حکومتوں کو نوٹس بھی جاری کی. ہدایت IHCBA کے صدر محمد شعیب شاہین کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران جاری کی گئی ہیں. ناظرین، وزیر خارجہ میولود چاوش-اولو نے کہا کہ ایک مثبت ایجنڈے یعنی اسرائیل کے ساتھ پر کام کرنے سے اختلاف کو زیادہ تعمیری طریقے سے سنبھالنے میں مدد مل سکتی ہے. ترکی کے وزیر خارجہ نے اسرائیل میں اپنے ہم منصب یائر لیپڈ کے ساتھ 2 طرفہ اور بین وفود کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں کہی ہے. میولود چاوش-اولو نے کہا کہ اختلافات کے باوجود اسرائیل کے ساتھ پائیدار بات چیت جاری رکھنا فائدہ مند ہوگا. اور ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی کو اسرائیل کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات کو لے کر کے بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے. ناظرین گرامی، ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ وہ ترکی اور یونان کو علاقائی اختلافات کو سفارتی طریقے سے حل کرنے اور علاقائی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے یومیہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونان اور ترکی کے درمیان ایجنڈے پر جائزہ لیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا کہ ہم اپنے نیٹو اتحادیوں بشمول یونان اور ترکی کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں کہ وہ خطے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے اور اختلافات کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کے لیے مل کر کے کام کریں. ناظرین، ترکی کی اعلیٰ مشاورتی کمیٹی کا اجلاس صدر رجب طیب اردوغان کی زیر صدارت انقرہ میں ہوا ہے. صدارتی مشیر فخر الدین آلتون نے اپنے بیان میں بتایا کہ اجلاس 3 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں ترکی میں پناہ گزینوں اور دیگر غیر ملکیوں کی اقامت سے متعلق امور پر غور کیا گیا. صدر اردوغان نے اجلاس میں اس بات کا ایک بار پھر اعادہ کیا کہ تاریخ بھر ترکی نے پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولے، ان کی جانب مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے. صدر نے یہ بھی کہا کہ شمالی شام کو ایک محفوظ علاقہ بنائے جانے سے اب تک 5 لاکھ شامی مہاجرین واپس جا چکے ہیں. عالمی امداد کے تحت ان علاقوں میں مزید رہائشی بستیاں تعمیر کرتے ہوئے شامی پناہ گزینوں کی گھر واپسی میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے. ناظرین، مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ظالم دہشتگرد اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی شہید ہو چکا ہے. فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں بتایا گیا کہ 16 سال کے شخص کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ جانبر نہ ہو سکا. عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان نابلس شہر میں
جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ناظرین، علیحدگی پسند تنظیم PKK نے عراق کے شہر کرکوک کے ایک ٹی وی چینل پر راکٹ حملہ کیا ہے۔ ایک تحریری بیان میں بتایا گیا ہے کہ دوہوک ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا گروپ کی عمارت پر PKK نے راکٹ حملہ کیا۔ حملے سے اس عمارت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، ترکی نے ریاست ٹیکساس میں ہونے والے مسلح حملے میں ہلاک ہونے والوں کے لیے تعزیت کا پیغام جاری کیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا کہ 19 طلباء اور 2 بالغ افراد کے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر گہرا دکھ پہنچا۔ یاد رہے کل ایک پرائمری اسکول پر ہونے والے مسلح حملہ میں ٹیکساس کے شہر اویلڈ میں 19 طلباء اور 2 بالغ افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو چکے تھے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں آخری خبر ہے روس سے۔ روس غلے سے بھرے بحری جہازوں کو انسانی بنیادوں پر یوکرین چھوڑنے کی اجازت دینے پر تیار ہو گئے، مگر اس کے بدلے اس نے خود پر لگی بعض پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات ملک کے نائب وزیر اعظم آندرے روڈینکو کے حوالے سے بتائی گئی ہے۔ روس کی طرف سے 24 فروری کو یوکرین میں فوجیں اتارنے کے بعد سے اب تک بحر اسود میں یوکرینی بندرگاہیں بند ہیں۔ اسی سبب 20 ملین ٹن سے زائد غلہ گوداموں میں موجود ہے۔ یوکرین اور روس دنیا کی 1/3 غلے کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس جنگ کے سبب دنیا بھر میں خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔